بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری ہدایت اور بہتری کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ آپ کیا تشریف لائے کہ جن خوش قسمت لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھا وہ بھی دنیا میں سب سے معزز ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے سروں پر بھی عزت کے تاج سجا دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عزت والے کہ السابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں وابستہ ہوئے کہ پھر آپ کے ہی ہو کے رہ گئے، پھر کسی طرف بھی آپ نے توجہ نہ فرمائی۔ اللہ رب العزت کی گواہی تو سب سے بڑی گواہی ہے۔ رب کی گواہی سے بڑھ کر کیا گواہی ہوگی؟ اللہ رب العزت کا ارشاد، محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے شفیق اور رحیم ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں وہ کافروں پر تو سخت ہیں، آپس میں بڑے ہی رحیم، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، شفیق ہیں۔ پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے کبھی رکوع کر رہے ہیں تو کبھی سجدے کر رہے ہیں۔ آج
ہم بھی رکوع و سجود کرتے ہیں، نہ معلوم ہمارے رکوع و سجود کس کھاتے میں جاتے ہیں۔ اللہ ہر اہل ایمان کے رکوع و سجود کو قبول فرمائے، اس کی نماز کو قبول فرمائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی نمازیں، آپ کے یاروں کی نمازیں، کہ اس کی گواہی دینے والا خود اللہ رب العالمین، تراہم رکعن سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں۔ آج لوگ رکوع و سجود کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سارے ہی اچھے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو ریاکاری کر رہا ہو، دکھلاوا کر رہا ہو، کسی پر اپنی بزرگی کی داغ بٹھا رہا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رکوع و سجود تو کرتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ کا فضل و کرم چاہتے ہیں۔ گواہی دینے والا اللہ، وہ اللہ فرماتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وہ سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نمازوں، ان کی عبادت، ان کی ریاضت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضا چاہنا ہے اور اس کا فضل چاہنا ہے، اس کا کرم چاہنا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جب وہ سجدے کرتے ہیں ان سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پہ نور آ جاتا ہے، ان کے چہروں پہ نشانی ہے، ان کے سجدے کرنے کی وجہ سے۔ سجدہ وہ کرتے ہیں، آج سجدہ کیا جائے، ہو سکتا ہے قبول نہ ہو، اللہ سبھی کے قبول کرے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کا سجدہ قبول نہ ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام، اللہ فرماتا ہے وہ تو ایسے ہیں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، لیکن آپ صبح ان کو دیکھیں گے ان کے چہرے نور سے جگمگا رہے ہوں گے، ان کے چہروں پہ نور ہوگا۔ وَسِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِم مِّن اثر السجود، ان کی نشانی ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان ہیں، سجدوں کی وجہ سے ان کے چہرے نور علی نور ہوں گے۔ ایمان تو اندر کی بات ہے نا، باہر کی نہیں، لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کوئی پاورفل ہو نا، بلب لگا ہوا، آپ اس پہ ایک کپڑا ڈال دیں، دو ڈال دیں، چار ڈال دیں، پھر بھی اس سے نور چھن چھن کے باہر آتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ان کے دل اتنے منور، اتنے روشن، ایک پردہ ہو یا 10 پردے ہوں، دور سے دیکھنے والا کہہ لیتا ہے یہ محمد مصطفیٰ کے غلام آ رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ظاہری نقش و نگار کو اتنے نہیں تھے، کوئی ایسے نہیں تھے، لیکن ان کے دل کا نور اتنا تھا، وہ اتنا پاورفل بلب چمک رہا تھا کہ یہ چہرے کی رنگت، یہ سب کچھ، اس میں سے بھی وہ نور چھن چھن کے باہر آ رہا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہوتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ ان کی مثالیں تورات میں بھی ہیں، ان کی مثالیں انجیل میں بھی ہیں۔ پہلی کتابوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ویسے نہیں کوئی اتفاق ہو گیا تو اتفاق سے یہ لوگ سارے مسلمان ہو گئے، ایسا نہیں، یہ اللہ کی منصوبہ بندی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس منصوبے کے تحت یہ دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے دلوں کو دیکھا تو سب سے پسند دل اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کا، اللہ نے اپنا محبوب بنایا، پھر
جس کے دل زیادہ پسند آئے رب تعالیٰ نے ان کو نبی کا صحابی بنا دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے۔ یہ صحابہ، یہ نبی کریم کے غلام، یہ کبھی بلال آ رہے تھے، کبھی عثمان غنی آ رہے تھے، کبھی عمر فاروق آ رہے تھے، یہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو رہے تھے، صحابہ جوق در جوق آ رہے تھے۔ تو یہ ویسے ہی نہیں اتفاق سے آ گئے، بلکہ یہ رب تعالیٰ کا ایک منصوبہ تھا۔ اس منصوبے کے تحت انہیں لایا جا رہا تھا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ ان کی مثالیں تو تورات میں بھی ہیں، ان کی مثالیں انجیل میں بھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام کتنے بختوں والے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کے تذکرے تورات میں بھی کر دیے اور ان کے تذکرے انجیل میں بھی اللہ رب العزت نے فرما دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک باغ میں تشریف لے گئے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو موسیٰ آج یہاں دروازے پہ، باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، پہرا دو، میری اجازت کے بغیر اندر کوئی نہ آئے۔ ہاں جو بھی آئے اسے مجھے اطلاع دینا، میں اجازت دوں تو اندر لے آنا، لیکن باہر ہی رہے، ورنہ باہر رہے۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ تو یہ دربان بن گئے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دربان بن گئے۔ اس باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک باہر دربان کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد تو ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، عرض کی حضور یہاں ٹھہریے، میں اندر اطلاع دیتا ہوں۔ اندر گئے، عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، باہر ابو بکر آئے ہیں، اجازت مانگتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، ابو بکر کو اجازت بھی دو دے اور اسے جنت کی بشارت بھی دے دو۔ ابو بکر کو اجازت بھی دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ وہ آئے، عرض کی جناب آپ اندر تشریف لائیے، آپ کو اجازت بھی ہے اور زبان مصطفیٰ سے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت بھی دے رہا ہوں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق آ گئے، ٹھہریے جناب میں اندر سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اندر گئے، عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، عمر آئے ہیں، اجازت ہے اندر آنے کی؟ فرمایا ہاں، عمر کو بھی اجازت دے دو اور اسے کہو کہ تم بھی جنتی ہو، تمہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، ان کے بھی جنتی ہونے کی انہیں بشارت دے دو۔ آئے، عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عمر آپ اندر تشریف لائیے، حاضر خدمت ہو جائیے اور آپ کو زبان مصطفیٰ سے جنت کی بشارت بھی ہے، آپ جنتی ہیں۔ اتنی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر خدمت ہوئے تو ابو موسیٰ سے عرض فرمانے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں؟ فرمایا ہاں، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ جناب ٹھہریے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مجھے دربان بنایا ہے، فرمایا جو بھی آئے مجھ سے اجازت لے کے اندر داخل کرنا۔ تو اب آپ کی اجازت لے دیتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، عرض کر دو۔ اندر گئے، عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اب عثمان دروازے پہ آیا ہے، کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، لحظہ بھر خاموش ہوئے۔ فرمایا عثمان کو اجازت دے دو، اسے جنت کی بشارت بھی دو اور اسے کہنا زندگی کے آخری لمحوں میں تمہیں کوئی تکلیف بھی آئے گی اور اس پہ صبر کرنا، عثمان تمہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ تو عثمان غنی اندر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ مصیبت کی بھی بتایا کہ تمہیں تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، صبر کرنا۔ تو یہ عثمان غنی، یہ صابر، اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، صبر کرنے والے، یہ مصیبتوں پہ
پریشانیوں سے گھبرانے نہ والے، خلیفۃ المسلمین ہو کے نرمی اور پیار کا برتاؤ کرنے والے عثمان غنی، آپ کو اندر اجازت دی جاتی ہے، آئیے اور آپ کو جنت کی بشارت ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک اور تذکرہ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک پہاڑ پر چڑھ گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ جلیل القدر صحابہ کرام سرکار کے ساتھ تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت صدیق اکبر تھے، حضرت عمر فاروق، علی المرتضیٰ، عثمان غنی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام اس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اب پہاڑ تھا، ہاں وہ حرکت میں آ گیا، بعض کہتے ہیں کوئی زلزلہ سا آیا، پہاڑ ہلنے لگ گیا، اور بعض نے کہا شاید اس نے اپنی قسمت پہ ناز کیا ہے کہ آج مجھ پر کون لوگ آئے ہیں، وہ وجد میں آ گیا ہے، وہ محبت میں آ گیا، جوش میں آ گیا، اس نے حرکت کی۔ تو جب پہاڑ جوش میں آئے گا تو پتھر گریں گے، کسی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو مخاطب کرتے ارشاد فرمایا، پہاڑ رک جا، تمہیں معلوم نہیں تجھ پر کون ہے، تجھ پر اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے باقی شہید ہیں، تجھ پر ہے کون؟ اللہ کے نبی ہیں، صدیق ہیں اور شہید ہے، چوتھا تو ہے کوئی نہیں، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، باقی سارے شہید ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باقی بزرگوں کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں اس دن ہی بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے سروں پہ شہادت کے تاج کو سجا دے گا۔ تو ان میں تو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دیگر صحابہ کرام کے ساتھ جنت کی بشارت دی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اکٹھے 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی، ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کے بارے میں فرمایا یہ جنتی ہے۔ اس محفل میں جن 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، وہ 10 جنہیں جنت کی بشارت ملی ہے، عشرہ مبشرہ، 10 جنہیں بشارت دی گئی، جنت کی بشارت دی گئی، یہ 10 ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ محبت میں آئے، جوش میں آئے، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، یہ نبی سعید فی الجنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کے نام گن دیے، فرمایا یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی۔ ان میں تیسرے نمبر پر ذکر فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا۔ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا جنتی فرمایا ہے، یہ جنتی صحابی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا اس کے لیے جنت ہے، جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا، خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، تو زبان مصطفیٰ نے ان کو بھی جنتی قرار دے دیا۔ جو یہ کنواں خریدے اور خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، مسلمان پانی پیے جتنا چاہے پیے، اس کے لیے جنت ہے۔ اور بعد نے اس کی تفصیل لکھی، وہ تھوڑی سی دلچسپ ہے، اسے بھی ذرا سنیے۔
وہ کنواں تھا یہودی کا. آپ اس کے پاس چلے گئے, فرمایا کنواں خریدنا چاہتا ہوں, مجھے دے دو. کہنے لگا نا بھائی, اس پر تو میری ساری روزی ہے, اور کوئی کنواں ہے نہیں اس علاقے میں, سارا کنواں کا پانی میں بیچتا ہوں, جتنے کا چاہوں بیچوں. فرمایا نہیں مجھے دے دو. اتنے پیسے باؤ بڑھتا گیا, لیکن وہ کنواں دے نہیں رہا. آپ نے فرمایا ایسے کرتے ہیں, آدھا کنواں تیرا تو آدھا کنواں میرا. کہنے لگا جی آدھا کنواں آپ کا کیسے, آدھا میرے کیسے؟ کہنے لگے دیکھو اس کے اوپر لکڑی رکھ لیتے ہیں, ادھر والا حصہ تیرا تو ادھر والا میرا. ادھر میں اپنا پانی جو چاہے کروں, ادھر تو اپنا پانی جو چاہے کرے. اب وہ سوچ میں پڑ گیا, کہنے لگا میں نے سنا تھا عثمان بڑا عقل مند ہے, لیکن آج تو بیوقوف نظر آتا ہے. اتنے پیسے بھی خرچ رہا ہے, اور آدھا کنواں, ادھر سے میں پانی جتنا مرضی نکالوں پانی تو وہی ہے نا, اندر سے تو ایک ہی ہے, کیا فرق پڑے گا, یہ تو مجھے مفت کے پیسے. کہنے لگا ٹھیک ہے, مجھے یہ سودا منظور ہے. بڑا مہنگا اس نے سودا کی, فرمایا ٹھیک ہے. اب اس پہ لکڑی رکھ دی کنویں پہ, ادھر والا حصہ یہودی کا, ادھر والا حضرت عثمان غنی کا. یہودی تو اپنے پیسے سے پانی بیچتا تھا, حضرت عثمان غنی نے فرمایا مسلمانوں آؤ پانی لے جاؤ, مفت لے جاؤ. اب مسلمان وہاں سے پانی نکالے. اب یہودی کا کاروبار مندہ پڑ گیا کہ مسلمان تو اب لیتے نہیں, لیکن پھر بھی خوش تھا, چلو یہودی تو لیتے ہیں. ایک یہودی آیا, کہنے لگا عثمان مجھے بھی پانی دے دو, میں آپ کو تھوڑے پیسے دیتا ہوں, اتنے تو نہیں دے سکتا جتنے یہ ہے, کچھ پیسے پانی لے لو, تیرا کیا فرق پڑے گا. فرمایا مفتی لے لو, مجھے کیا اعتراض ہے. اس نے مفت پانی لے لیا. اس نے جا کے گھر بتایا, گھر والے آ کے اور مفت لے گئے. وہ پورا محلہ پورا علاقہ سارا مفت پانی. اب اس سے کو پانی خریدے نا. کہنے لگا عثمان باقی آدھا کنواں بھی لے لو. فرمایا اب تو اتنا مہنگا میں نہیں لوں گا, اب تو سستا لوں گا. اس نے کہا جتنے بھی پیسے ملتے ہیں لے لو, عثمان غنی کو یہ کنواں بیچ دو. اس نے باقی جیسے بھی تھا بیچ دیا. اب تو اس کے کسی کا ایک پیسہ بھی اس سے نہیں, اس کا کاروبار ختم ہو گیا. اب اس نے 2 پیسے لینے کے لیے سارے کا سارا کنواں عثمان کو دیا. جب سارا کنواں عثمان کو دیا, عثمان بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یہ کنواں میں نے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے, ذرا ایک مرتبہ اور تو مجھے جنت کی بشارت دے دیجیے. تو اللہ کے نبی فرماتے عثمان بالجنت, عثمان جنت میں جائے گا, کیونکہ اس نے یہ کنواں سارے کا سارا مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم سے بڑی محبت. اللہ تعالیٰ وہ محبت ہمیں بھی عطا فرمائے. آپ فرماتے اگر ہمارے دل پاک و صاف ہونا تو ہم قرآن کریم کی تلاوت سے کبھی سیر نہ ہو. کھانا کھاتا ہے انسان, کھانا کھاتے سیر ہو جاتا ہے, اب رج گیا, اب مزید کھانے کی گنجائش نہیں. فرمایا اگر ہمارے اندر ایمان, ہمارا دل پاک و صاف ہو, تلاوت قرآن کریم سے کبھی سیر نہ ہو, ہر وقت تلاوت کے ہی بھوکے رہیں, قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں, تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا تلاوت قرآن کرنے والے تھے کہ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ ایک ایک رکعت میں پورے کا پورا قرآن پڑھ جایا کرتے تھے. ایک رکعت میں کھڑے قرآن پڑھ جاتے. ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فجر کی نماز صلاۃ مشہودہ ہے, اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اس کی رکعتیں 2, عشاء کی رکعتیں 4, فجر کی رکعتیں 2. حالانکہ صبح انسان اٹھتا ہے چاق و چوبند ہوتا ہے, وہ 4 کی بجائے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے. رات کو تھکا ماندہ وہ 4 رکعتیں پڑھتا ہے, صبح 2 پڑھتا ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں یہ ہے کہ فجر کی نماز صلاۃ مشہودہ,
اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں فجر کی نماز میں، اس لیے فرشتے قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، انہیں بڑا پسند آتا ہے وہ آدمی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو فجر کی نماز میں جتنے نمازی ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ تو فرشتے شامل ہوتے ہیں، فرشتے تلاوت قرآن کو سنتے ہیں، اس لیے فجر میں تلاوت قرآن زیادہ، یہ مطلوب ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنا قرآن کریم پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ تو اب یہ حضرت عثمان غنی یہ فجر کی تو نماز لمبی ہی پڑھتے تھے، ایک ایک رکعت میں آتا ہے کہ سورہ یوسف پڑھ جاتے تھے، فجر کی ایک رکعت میں سورہ یوسف پڑھ جاتے تھے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی یہ سرکار کے صحابہ ہیں، خلیفہ وقت ہیں، بادشاہ وقت ہیں، حکمران ہیں، لیکن تلاوت قرآن سے اتنا پیار ہے کہ ایک ایک رکعت میں کئی رکوع قرآن کریم کی تلاوت کر جاتے، پوری کی پوری سورت تلاوت کر جاتے تھے۔ اور عثمان غنی جب اکیلے ہوتے تو ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ جاتے۔ اب کتنے گھنٹے لگتے ہیں، کوئی تیز بھی حافظ ہو تو کتنے گھنٹے لگیں گے؟ اور ہماری طرح تھوڑے تھے وہ حافظ کہ وہ جلدی جلدی پڑھا، کسی کو سمجھ ہی نہ آئی۔ عثمان غنی کے تو ایک ایک لفظ کی سب کو سمجھ آ رہی تھی، ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ جاتے حضرت عثمان غنی۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ مقام ابراہیم، فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز پڑھو۔ اب تو کوئی قسمت والا نا جسے مقام ابراہیم کے قریب نماز 2 نفل ہی نصیب ہو جائے، اتنا رش ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو یہ سعادت دی کہ مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کر آپ نے ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ لیا تھا۔ مقام ابراہیم کے قریب ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا۔ پھر اللہ نے ان کو یہ بھی توفیق دی کہ کعبۃ اللہ کے اندر، کعبہ شریف کے اندر جس پہ غلاف ڈالا جاتا ہے، اس کمرے کے اندر بھی آپ نے ایک ہی رکعت میں پورے قرآن کریم کی تلاوت کر لی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام۔ 4 آدمی اب تک ہیں، 14 صدیوں میں صرف 4 آدمی جنہیں یہ سعادت ملی۔ ایک حضرت عثمان غنی، ایک حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی، اور ایک حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ چوتھے حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ 4 شخصیتیں ہیں جنہوں نے ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پاک اس کعبہ شریف کے اندر پڑھا ہے۔ تو عثمان غنی تو ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں۔ آج کوئی پڑھ کے دکھائے، اگر کہیں اسے کوئی پڑھ ہی لے گا تو کئی دن تک تو اپنی مالش کرواتا رہے گا، اتنا وہ تھک جائے گا۔ لیکن وہ امیر المؤمنین ہو کر، خلیفۃ المسلمین ہو کر ایک ہی رکعت میں پورے کے پورے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں اگر ہمارے دل پاک و صاف ہونا، تلاوت قرآن کریم سے کبھی سیر نہ ہو، ہر وقت تلاوت ہی کرتے رہ جائیں۔ اور آپ فرماتے 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں، یہ بھی سنیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف ہیں، ان کے ارشادات کو دلوں پہ لکھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ فرمایا 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، دنیا میں تو بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، آج تجھے کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا، جس کے پاس لباس نہیں اسے کپڑے پہنانا۔ عثمان غنی فرماتے ہیں دوسرا کہ جس کے پاس، اس وقت لباس کی قلت تھی، کپڑوں کی قلت تھی، فرمایا جس کے پاس کپڑے نہیں اسے کپڑے پہنا دینا۔ تو یہ بھی تو ہے جو آج اس دنیا میں کسی کو کپڑے پہناتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت کا لباس پہنائے گا۔ آج جو دنیا میں کسی کو کپڑے پہناتا ہے، کل قیامت کو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا لباس پہنائے گا۔ کتنی قسمتوں والا، کتنے بختوں والا ہے کہ قیامت کے بھرے مجمع میں جب کسی پر لباس نہیں ہوگا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، ارشاد کے مطابق اللہ وحدہ لا شریک اسے لباس پہنائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہے، تیسری کون سی ہے؟ قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کرتے رہ جانا۔
قرآن کریم کھول کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہ جانا۔ تو آئیے اگر اللہ توفیق دے کبھی بھوکوں کو ہم کھانا کھلائیں، بے لباس کو لباس پہنا دیں، جس کے پاس کپڑے نہیں اسے کپڑے پہنا دیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ آج جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے انشاءاللہ کل قیامت کو قرآن کریم والا اللہ اس پہ مہربانی فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے رب بڑے مجمع میں ہی فرما دے اور دنیا میں قرآن کی تلاوت کرنے والے آج مجھے تو سنا تو صحیح تو قرآن کیسے پڑھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے یہ ارشادات ہمیں دل پہ لکھنے چاہیے، اللہ توفیق دے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا اور تلاوت قرآن کریم کرنا، اللہ تعالیٰ اس کامل الحیاء والایمان کے سیرت پر ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔